منہ پورا دھویا جاتا ہے تاکہ آپ کے یہ پورے بالوں تک آپ کا ہاتھ جو ہے یہ چلا جائے. پھر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اسی چیز کے اندر شامل کیا جاتا ہے. دوسرا اس کا جو فرض ہے سنت کا وہ ہے ایک مرتبہ دونوں بازو کوہنیوں تک دھونا. جیسے چلو بنا کر آپ پانی لیتے ہیں, یوزلی بچے سنک کے نیچے یوں ہاتھ کر رہے ہوتے ہیں. اٹس ناٹ اے مسنون طریقہ. مسنون طریقہ آپ بھی سیکھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں کہ ٹیپ کھول کے ہاتھ میں اپنے پانی بنائیے, کپ شیپ اپنا ہاتھ بنا لیں, اور جب آپ اپنا کپ شیپ ہاتھ بنائیں گے اس میں پانی ڈالیں گے تو پھر آپ کو اپنے ہاتھ کو جب لے کے جائیں گے تو یہاں تک جائے گا. ٹھیک, تو ایک مرتبہ دونوں بازوؤں کو کوہنیوں تک دھونا. تیسرا اس کا جو فرض آتا ہے وہ ہے سر کا مسح کرنا, جس میں کانوں کا مسح شامل ہے. چوتھی چیز ایک مرتبہ دونوں پاؤں اینکلز تک دھونا تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. پانچویں چیز جس کا خیال رکھنا ہے, یہ جو آپ کو بتائیں ہیں چیزیں اس کو آرڈر میں کرنا. اور چھٹی چیز جس کو اسکالر کہتے ہیں, جیسے آرڈر اس کا کیا ہے, وہی ہمارا آرڈر ہے جو ہم فالو کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کلی کرتی ہیں, ناک میں پانی ڈالتی ہیں, چہرہ دھوتی ہیں, دونوں بازو اپنے پہلے دایاں پھر بایاں کوہنیوں تک دھوتی ہیں, پھر آپ اپنے سر کا مسح کرتی ہیں, پھر کانوں کا مسح کرتی ہیں, اور اس کے بعد اب اپنے پیر دھوتی ہیں. تو اس کو اسی آرڈر میں کرنا یہ وضو کے فرائض میں شامل ہے. اور یہ وضو کے فرائض میں کیوں شامل ہے, آرڈر کو فالو کرنا. فرق کیا پڑتا ہے میں پہلے پاؤں دھوں یا پہلے چہرہ دھوں, کوئی فرق پڑتا ہے؟ سمپل از دیٹ. آپ کسی کو لاجک کیا بتائیں گے؟ آپ سے بچہ کہتا ہے آپ کا, تو اس میں فرق کیا پڑتا ہے, سنت ہے تو مطلب کیا ہو گیا, وضو تو پھر بھی ہو جائے گا نا. ایک سیدھی سی مثال کے طور پر میرا نمبر آتا ہے جس میں آخر میں نمبر آتا ہے 235. میں آپ کو نمبر دوں, آپ کہیں اچھا آخر میں 235 آتا ہے, ٹھیک ہے میں تو 325 کروں گی. فرق کیا پڑتا ہے؟ نمبر ہی تو ہے, نمبر تو وہی ہے نا. 235 میں نے بتایا, 325 آپ نے کیا. مجھ سے آپ کا رابطہ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. آپ لاکھ کوشش کر لیں, اگر آپ 235 کی جگہ 325 کریں گی آپ کا مجھ سے کنیکشن نہیں ہوگا. وضو کا بھی یہی معاملہ ہے, نماز کا بھی یہی معاملہ ہے, سب عبادات کا یہی معاملہ ہے. اللہ نے آپ کو ڈائلنگ کوڈز دے دیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. ان ڈائلنگ کوڈز کو فالو کریں گے تو اللہ سے کنیکشن ہوگا, ورنہ ہم لاکھ کوشش کرتے رہیں اور ہم اپنی طرف سے بہت نیک بنتے رہیں, ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں ہو پائے گا. تو اس چیز کا آرڈر خیال رکھنا ضروری ہے. اور چھٹی چیز اسکالرز بتاتے ہیں کہ اس آرڈر کو فالو کرتے ہوئے 2 سٹیپس کے درمیان میں گیپ نہ آئے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں منہ دھو کے باہر نکل آئی, پھر میں نے فون اٹینڈ کیا, پھر میں نے میسج ٹیکسٹ اپنے ٹیکسٹ چیک کیے, پھر میں دوبارہ واش روم میں گئی اور اب میں نے جو ہے منہ دھونے کے بعد مثال کے طور پر اپنے سر کا مسح شروع کر دیا. میں اپنے وضو کی خاصیت کو کم کر دوں گی, کوالٹی کو کم کر دوں گی. تو اسکالرز کہتے ہیں یہ فرائض میں چیز شامل ہے کہ نہ صرف اس کو آرڈر میں کیا جائے بلکہ ان 2 سٹیپس کے درمیان میں گیپ بھی نہ آنے دیا جائے. اور یہ آپ کو اصول, یہ فرائض آپ کو جو ہیں یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 سے مل جاتے ہیں, وہاں اس کی دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ فرائض ہیں جس کو بہرحال کرنا ہی کرنا ہے. اسکالرز نے وضو کی سنتیں بھی بتائی ہیں. جیسے اگین وہ کہتے ہیں کہ آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں نے وضو کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی وضو کی نیت سے وضو کرنا, اور نیت کے لیے الفاظ نہیں بولے جاتے, نیت دل کے ارادے کا نام ہے. دوسری سنت میں آتا ہے بسم اللہ پڑھنا. بعض اسکالرز بسم اللہ پڑھنے کو فرائض میں لیتے ہیں, بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ نہیں یہ سنت ہے. اور صرف بسم اللہ 2 الفاظ, اگر آپ اپنے واش روم میں کھڑی ہیں تو آپ کو اونچی آواز میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اتنا کہ آپ کے ہونٹ ہلیں صرف, لیکن آپ کی آواز آپ کے اپنے کانوں میں بے شک نہ آئے, اس لیے کہ وہ واش روم ہے. تو بسم اللہ پڑھنا. تیسری چیز ہے 3 مرتبہ ہاتھ دھونا. چوتھی چیز ہے 3 مرتبہ کلی کرنا. اور جب آپ کلی کریں تو اچھی طرح سے اپنے منہ کو رنس کریں. پھر اس کے بعد اپنے ناک میں پانی ڈالنا, اور ناک میں پانی ڈالنے کا ہلکا سا سنف کرنا ہوتا ہے, پانی کو اوپر چڑھانا ہوتا ہے ہلکا سا. اب اتنا مت چڑھائیے گا کہ آپ کے دماغ تک ہی چڑھ جائے اور پھر آپ کو شام تک مرچیں لگتی رہیں, اور پھر آپ کہیں گی کہ لیں عائشہ نے کہا تھا پانی سنف کرنا ہے تو میرا تو سارا روزہ ہی خراب ہو گیا. ہلکا سا اتنا کہ آپ کو فیل ہو, اس لیے کہ آپ کے ناک کے اندر جو آپ کے نیزل ہیئر ہوتے ہیں اس کے اندر جا کے جو آپ کے سراؤنڈنگ میں ڈسٹ ہوتی ہے وہ سب ڈسٹ پارٹیکلز چپک جاتے ہیں. وضو آپ کو اور مجھے نہ صرف ہائیجین دیتا ہے بلکہ فزیکل ہیلتھ بھی دیتا ہے. وضو نہ صرف مجھے اور آپ کو اسپرچولی اسٹرانگ کر رہا ہوتا ہے, یا آپ کو اور مجھے فزیکلی بھی اسٹرانگ کر رہا ہوتا ہے. تو ناک میں پانی اتنا چڑھانا کہ آپ کو ہلکا سا اپنی ہڈی پر آتا ہوا محسوس ہو, ہلکا سا اس کو سنف کر لیں. تو 3 مرتبہ کلی, 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا, اور اس کے بعد چہرہ اپنا دھونا,
چہرے کے بعد کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھونا. اور جب آپ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو رہی ہیں تو پلیز میک اٹ شیور کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسا پینٹ نہ لگا ہو, کوئی ایسا وائٹو نہ لگا ہو. یوزلی خواتین بچوں کے ہاتھوں میں, یہ جو ینگ بچے ہیں اسکول گوئنگ, ان کے ہاتھوں میں وائٹو لگے ہوئے ہوتے ہیں. وائٹو کی وجہ سے آپ کی اسکن پر ایک لیئر سی آ جاتی ہے جو آپ کے پانی کو آپ کی اسکن پر ٹچ نہیں ہونے دیتی. تو پلیز اس کی احتیاط رکھیں. جیسے نیل انیمل ہے آپ کا, نیل پالش ہے جیسے آپ کی, اسی طرح سے یہ وائٹو وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اسکن پر لیئر آ جاتی ہے. تو پہلے اسے صاف کریں, اس کے بعد اپنا وضو کریں. خواتین احتیاط رکھیں کہ اگر آپ نے آٹا گوندا ہے تو آپ کے ناخنوں میں آٹا نہ بھرا ہوا ہو, اس لیے کہ اس کی وجہ سے آپ کا اس جگہ پر پانی ٹچ نہیں کرے گا. اگر آپ نے مثال کے طور پہ رنگز پہنی ہوئی ہیں اور بعض دفعہ خواتین کی رنگز بہت ٹائٹ ہوتی ہیں, تو اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ جب آپ وضو کریں تو اپنی رنگز کو تھوڑا سا ہلا لیں. یا اگر آپ نے ایئر رنگز ایسے پہنے ہوئے ہیں کہ جو آپ کے اسٹڈس بہت ٹائٹ ہیں, یوزلی اسٹڈس ٹائٹ ہوتے ہیں, تو آپ اپنے اسٹڈس کو جب آپ کانوں کا ہلال کریں تو یا تو اسٹڈس اتار لیں یا اس کو ہلا کر اچھی طرح سے آپ اس کے آگے پیچھے اپنے پانی کو موو کرائیں تاکہ آپ کی جو جگہ گیلی ہونی ہے وضو کے لیے جس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے. یا اگر ہاتھوں میں آپ نے چوڑیاں ایسی پہنی ہیں یا بریسلٹ ایسا پہنا ہے جو بہت ٹائٹ ہے, اس کو بھی آپ نے ہلا کر پانی کو اس جگہ پر ٹچ کرنا ہے. سر کا مسح کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو, اپنے دونوں ہاتھوں کی, یا آپ کی پنکی کہتے ہیں نا بچے اس کو پنکی کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, رنگ مین. یہ بیچ والا کیا ہوتا ہے, ٹال مین. ہاں, یہ پنکی, رنگ مین اور ٹال مین, ان تینوں کو آپ ملا لیں گے. اور یہ آپ کی انڈیکس فنگر اور آپ کا تھم مین جو ہے, یہ دو آپ کے سر پر نہیں جاتے ہیں بیکاز آپ کے بالوں کے اوپر جرمز ہوتے ہیں. آپ کو الٹیمیٹلی ان دونوں کو کہاں لے کے جانا ہے, اپنے کانوں میں لے کے جانا ہے. تو آپ کے سر کے جرمز آپ کے کانوں میں نہ جائیں, اس لیے حکمت آپ کو یہ سکھائے گی کہ آپ اپنی ان 6 انگلیوں سے سر کا مسح کریں گے. اور جب آپ اپنے سر کا مسح کرتے ہیں تو سر کا مسح بس یوں نہیں ہے, یہ سر کا مسح نہیں ہے. آپ نے یہ جو بنایا ہے, آپ اپنی ہیئر لائن سے شروع کرتے ہیں اور آپ اس کو پیچھے نیپ آف دا نیک, گدی تک لے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے مثال کے طور پہ جیسے میری یہ پونی بنی ہوئی ہے, یا میرا اگر یہاں بن بنا ہوا ہے, یا اکثر خواتین وہ برج آج کل آتے ہیں, کلپس وہ لگاتی ہیں بالکل اس جگہ پہ, پلیز اس کو کھولنا ہوتا ہے وضو کرنے سے پہلے. ورنہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ریکوائرمنٹ یہ نہیں ہے کہ میرے بال روپنزل کی طرح کے ہیں, گو کہ نہیں ہے میرے بال روپنزل کی طرح کے, میرے چھوٹے سے بال ہیں. اگر آپ کے بال روپنزل کی طرح کے تو آپ کہیں کہ نہیں مجھے شاید مسح کرتے ہوئے اپنے بالوں کی چٹیاں تک ہاتھ لے کے جانا ہے. نہیں, ریکوائرمنٹ سر ہے, تو جتنا آپ کا سر ہے وہ ڈیمپ ہونا چاہیے مسح کے ساتھ. اگر میں نے یہاں پونی بنائی ہوئی ہے تو مجھے اپنی پونی کو لوز کرنا ہوگا. اگر میں نے جوڑا باندھا ہوا ہے, اگر میں نے بن بنایا ہوا ہے تو مجھے کلپ کھولنا ہوگا. کھول کر نیچے گرا دیں اپنے ہاتھوں کی اس طرح سے. آپ اس کو اسکالرز یوزلی عام زبان میں کینچی کہتے ہیں. اپنے ہاتھوں کی کینچی اس طرح سے بنائیں, اس جگہ سے آپ شروع کریں گی اور پیچھے گدی تک لے کے جائیں گی, اور اس کے بعد ان ہاتھوں کو واپس لانا ہوتا ہے. ہم خواتین کے بال تو زیادہ تر بڑے ہوتے ہیں نا, ہم واپس لائیں گے تو ہم پتہ نہیں کیا بن جائیں گی. تو اس کا طریقہ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ جب واپس لائیں تو آپ سٹیپ میں واپس لے آئیں. ٹھیک, یہاں تک آپ واپس لائیں گے. تو آپ نے 1 2 3 4 5 جو بھی کرنا ہے, بجائے سے کہ میں پورا یوں گھماؤں. مرد تو یوزلی آرام سے گھما لیتے ہیں نا, آدھے انچ کا تو بال ہوتا ہے ان کا, تو ان کو تو کوئی ایشو نہیں ہوتا. آپ جب واپس لائیں تو آپ اس جگہ پر اس کو 1 2 3 4 کر کے یہاں واپس لے آئیں. اب یہ جو آپ کی 2 انگلیاں بچ گئی ہیں, اس سے آپ انڈیکس فنگر کو اپنے کان کی اندر پوری شیپ میں لے کے جاتے ہیں. یعنی جو آپ کی کان کی شیپ ہے, آپ اسے کھول کر پورا اس انڈیکس فنگر کو اس سے اس کا خلال کرتے ہیں, اور جو تھم مین ہے اس سے کان کے پیچھے آپ پورا خلال کرتے ہیں. ٹھیک, تو اللہ تعالیٰ نے بہت سٹرکچر قسم کا آپ کو وضو کا طریقہ بتایا ہے, اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد 3 مرتبہ پاؤنڈ ہونا اپنے ٹخنوں تک, اپنے اینکلز تک. یہ وضو کی سنتیں ہیں. آلموسٹ وہی طریقہ ہے جو فرائض میں آتا ہے. فرق صرف آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ فرائض میں ایک ایک مرتبہ بھی ان حصوں کو دھونا آتا ہے جن کو سنتوں میں 3 مرتبہ دھونے کی بات آتی ہے. جیسے 3 مرتبہ ہاتھ دھونا, 1 مرتبہ ہاتھ دھونا بھی کافی ہے. جیسے 3 مرتبہ جو ہے وہ ہاتھ میں کپ شیپ پانی بنا کر کونیوں تک لے کر جانا, ایک دفعہ بھی آپ کر لیں گی تو وضو ہو جائے گا. تو کسی قسم کا کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. جیسے 3 مرتبہ پاؤں دھونے کا ہے, آپ نے ایک ایک مرتبہ دونوں پاؤں دھو لیا, آپ کا وضو ہو جائے گا. 3 مرتبہ دھویا, ویل اینڈ گڈ. بس وضو کرتے ہوئے ہمیشہ خیال رکھیں پانی کا اسراف نہ ہو. پورا نل کھول کر وضو نہ کریں, ہلکا نل کھول کر کنٹرولڈ اس کی جو ہے سپیڈ رکھ کر وضو کریں, تاکہ آپ ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ایک اور عبادت کا ثواب حاصل کر لیں. اور مردوں اور عورتوں کے وضو میں کوئی فرق نہیں ہے.
جس طرح مردوں اور عورتوں کے لیے غسل کی آپ نے کنڈیشنز دیکھ لی، ظاہری بات ہے مردوں کو پیریڈز نہیں ہوتے، مردوں کے ساتھ جو ہے وہ استحاضہ کا پرابلم نہیں ہوتا، مردوں کو نفاس نہیں ہوتا، لیکن جہاں تک ایمیشن آف سیمن کی بات ہے یا فزیکل ریلیشن شپ کی بات ہے یا موت کے موقع کی بات ہے یا مسلمان ہونے کی بات ہے، دائرہ اسلام میں آنے کی، وہ سب کنڈیشن مردوں اور عورتوں کے لیے ایک جیسی ہیں. تو جیسے وہاں غسل کا معاملہ تھا، ایسے ہی یہاں پر مردوں اور عورتوں کے وضو میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. اور اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لا علمی میں اپنی عبادت ضائع کر رہے ہوں. اور یہ حقیقت ہے کہ جب آپ بہت احتیاط سے وضو کرتے ہیں تو آپ کسی حد تک کافی خشوع سے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اور جب آپ بہت مارا ماری کا وضو کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ آپ کی نماز کی کوالٹی پر بھی آتا ہے، آپ کی نماز بھی مارا ماری کی ہو جاتی ہے. اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی خواتین ہونے کے حوالے سے، پلیز اس بات کو یاد رکھیں، عورت کی نماز موٹے دوپٹے میں ہوتی ہے جو اس کے جسم کو مکمل ڈھانپ لے، اس کا جسم اس میں جو ہے اس کے فیچرز نمایاں نہ ہو رہے ہوں. اور آج کل کیونکہ رمضان ہے اور ہم لوگ الحمدللہ جماعت سے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب آپ جماعت سے نماز پڑھنے جائیں مسجد کے آداب کا خیال رکھیں. پہلی چیز تو اس کا خیال رکھیں کہ جب آپ گھروں سے نکلیں تو اسی پروٹوکول کے ساتھ نکلیں جس پروٹوکول کے ساتھ مسلمان عورت گھر سے نکلتی ہے. دوسری چیز مسجد کے آداب کا خیال رکھیں. یوزلی خواتین سال کے 11 مہینے مسجد نہیں جاتی، علم ہم اتنا حاصل نہیں کرتے تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا. جس سیلف سینٹرڈ ماحول میں 11 مہینے رہتے ہیں اسی طبیعت کے ساتھ، اسی سیلفشنس کے ساتھ مسجد کی صف میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ایک تو خواتین اپنا پورا جہیز لے کے جاتی ہیں اپنے ساتھ، جائے نماز بچھائیں گی، پرس رکھیں گی، پرس میں سے موبائل نکالیں گی، پھر بوتل نکالیں گی، پھر اس کو سجائیں گی، پھر تسبیح سجائیں گی، پھر ایک دعاؤں کی کتاب سجائیں گی، لے دے کے پھر قرآن بھی نکال آئے گا، وہ بھی سج جائے گا. اب اس کے بعد جب کوئی ان سے کہتا ہے کہ ذرا صف میں جگہ بن گئی ہے ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں، اب وہ ہلتی نہیں. اس لیے نہیں ہلتی ان کا جہیز جو سجا ہوا ہے. جہیز یہاں سے وہاں کرنا آسان تھوڑی ہوتا ہے ان کا، ہلکا کر کے اپنے آپ کو جائیں. زیادہ سے زیادہ پانی کی بوتل انف، یا اگر آپ نے جو ہے وہ دعاؤں کی کتاب لینی ہے تو ایک رکھ لیں. کیا جائے نماز آپ کی اپنی لینے کا مقصد کیا ہے؟ مسجد کی جائے نمازیں گندی ہیں اس لیے کہ وہ دری ہے، اس پر نماز نہیں پڑھی جا رہی، اس لیے کہ اس پہ ہر کوئی نماز پڑھتا ہے، ہر کوئی سجدہ کرتا ہے، میں تو سجدہ نہیں کر سکتی اس کے اوپر. تو امت کیسے بنے گی؟ ایک جسم کیسے بنیں گے؟ محبت کیسے آئے گی؟ ایک دوسرے کا احساس کیسے آئے گا؟ ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا کیسے آئے گا؟ قرآن پڑھنا اور قرآن ختم کرنا اور خوب ترجمے پڑھنا اور خوب سر جھومنا اور خوب واہ واہ اور سبحان اللہ کی ورد کرتے رہنا، پریکٹیکلٹی میں کہاں ہے یہ الحمدللہ؟ پریکٹیکلٹی میں کہاں ہے اللہ کا بندہ بننا؟ پریکٹیکلٹی میں کہاں ہے اپنی انا کو دوسرے کی ضرورت کے لیے توڑ دینا؟ تو جب مسجد جائیں ہلکی ہو کر جائیں تاکہ جب آپ کو کہا جائے کہ صف میں جگہ بن رہی ہے اس کو فل کریں، آپ فل کر سکیں. خالی جگہ مت چھوڑیں. کسی کو نظر نہیں آ رہا، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ درمیان میں جگہ خالی ہے، آپ آگے موو کر جائیں. جہاں آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے وہاں موو کر جائیے. اگر آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والی ہیں تو برائے مہربانی اس چیز کا احساس رکھیں کہ مسجد میں جو صفیں بنتی ہیں اس میں بیچ خواتین کے درمیان میں آپ کرسی رکھ کر صف نہیں بنا سکتے. کرسی والی خواتین کو ایک طرف جانا چاہیے، سب مل کر ایک طرف جا کر بیٹھیں، یا سیدھے ہاتھ پر بیٹھیں سب کی سب، یا الٹے ہاتھ پر بیٹھیں صف کے درمیان میں، کہ کرسی والی کی دائیں پر بھی ایک عورت کھڑی ہے اور بائیں پر بھی عورت کھڑی ہے. اس سے صف کی یونیفارمٹی ٹوٹ جاتی ہے. تو اگر آپ کرسی استعمال کرتی ہیں تو پلیز کیئرفل رہیے. دوسری چیز، جب جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہے، ادھر امام صاحب نے اللہ اکبر کا، ادھر ہم بھی جھک گئے. اصول کیا دیا ہے اللہ کے رسول نے؟ امام کو فالو کرو. کس کو فالو کیا جاتا ہے؟ جس کو فالو کیا جاتا ہے اس سے 1-2 سیکنڈ پیچھے چلا جاتا ہے. جب امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں، گیو یور سیلف 1-2 سیکنڈ، دین گو ان رکوع. ایک دم سے امام صاحب نے ابھی اللہ اکبر کہا ہی تھا، ان کے کاف کا با اور را ادا کرتے کرتے آپ رکوع میں جھک گئیں. آپ امام سے سبقت لے جانے کی کوشش نہ کریں. بہت سخت وعید آتی ہے اس کے لیے احادیث کے اندر. بعض لوگ جو ہیں وہ بھی امام صاحب کے صرف مائک کے ہلنے سے محسوس کرتے ہیں کہ اچھا رکوع میں جانے لگے ہیں، اللہ اکبر. آپ کی نماز نہیں ہوگی. مردوں میں بھی ہوتا ہے، خواتین میں تو بہت زیادہ یہ پرابلم آتی ہے کہ جہاں سے وہ مائک کی کھڑکھڑ ان کے کالر مائک کی محسوس کی، اچھا یہ جا رہے ہیں رکوع میں، جلدی سے میں چلی جاؤں، اور پھر سجدے میں اس سے بھی پہلے جاتی ہیں تاکہ جلدی سے پھیل کے میں سجدہ کر لوں، ورنہ اتنا ٹائٹ کھڑے ہوئے ہیں مجھے تو جگہ ہی نہیں ملے گی سجدہ کرنے کی. امام کو فالو کرنا ہے تو جڑ کر کھڑے ہونا ہے، کرسی کو درمیان میں نہیں رکھنا،
اور امام کو فالو کرنا ہے. جب امام صاحب سجدے میں جائیں پہلے میں 1-2 سیکنڈ کا بریک کر کے پھر آپ سجدے میں جائیں تاکہ آپ فالو کرنے کی سچویشن میں آئیں. اور جب رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں اگر آپ کی کمر کا بیک کا کوئی ایشو نہیں ہے، رکوع میں جانے کے لیے آپ کے گھٹنے اور آپ کی ٹانگیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے اور آپ کی کمر اور سر اسٹریٹ ہونا چاہیے. دیر شوڈ بی 90 ڈگری اینگل. آپ کا سر اور آپ کی کمر سیدھی ہونی چاہیے 90 ڈگری پر. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ رکوع میں جاتے ہوئے اپنے پیروں کو نہیں دیکھتی، آپ سجدے کی جگہ پہ دیکھتی ہیں. شاید ہمیں سکھایا گیا ہے، میرا خیال ہے کہ جب آپ رکوع میں جائیں تو اپنے پیروں کو دیکھیں. جب رکوع میں جاتے ہیں تو آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہوتی ہے. جب آپ سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھیں گی تو انشاءاللہ آپ کا سر اور کمر ایک لیول پر رہے گا اور پوری مضبوطی سے اپنے گھٹنوں کو پکڑا جاتا ہے. آٹومیٹیکلی آپ کی کمر 90 ڈگری کے اوپر آ جاتی ہے. اور جب سجدے میں جائیں اور جب باقی نماز آپ پڑھیں، جیسے آپ تشہد پڑھ رہی ہیں یا آپ جب قیام میں کھڑی ہوئی ہیں، پوری نماز میں آپ کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سامنے کھڑی ہوئی خاتون کے اوپر. اچھا، اتنا چھوٹا سکارف پہن کر نماز پڑھ رہی ہیں. اچھا، اتنی چھوٹی سلیوز پہنی ہوئی ہیں. او ہوائی کے اندر سے سلیو لیس قمیض بھی نظر آ رہی ہے. آپ کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ اپنی نماز کے پورشن میں سجدے کی جگہ کے اوپر، اپنی نماز کے سامنے، برابر والی کی نماز کی جگہ پہ نہیں. وہ موبائل میں ان کے کچھ میسج آ رہا ہے. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ساری کنسنٹریشن آپ کی اپنی نماز میں ہونی چاہیے. اور یہ بالکل بیسک باتیں ہیں جو آپ کے اور میرے علم میں ہونی چاہیے تاکہ ہماری نمازیں درست رہیں. الحمدللہ ایاک نعبد کے اندر آپ اتنا کچھ کور کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ 20 دن بھی، مجھے مزید آپ لوگ 20 دن بھی دے دیں گے تو بھی وہ شاید اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کی اتنی کلام کی وسعت ہے اور دین کی اتنی وسعت ہے کہ وہ شاید ہمیں 20 دن بھی کافی نہیں ہوں گے. لیکن ہماری لمیٹیشن ہے، اس لیے ہم جو ہیں وہ فی الحال بالکل بیسک چیز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ ہم اپنی نمازوں کو بہتر بنا سکیں. اچھا جزاک اللہ، آپ نے پوچھ لیا. جب سلام پھیرا جاتا ہے تو جب امام صاحب دوسرا سلام پھیرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ، جب وہ دوسرے سلام پہ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ، تب آپ پہلا سلام پھیریں گے. اور سلام پھیرنے کے لیے ایک چیز اور یاد رکھیں، رسول اللہ سلام کیسے پھیرا کرتے تھے کہ آپ کی گردن بالکل سیدھی رہتی تھی، رائٹ جاتے ہوئے بھی اور لیفٹ جاتے ہوئے بھی، اور جو پیچھے بیٹھا ہوتا تھا اس کو آپ کے رخسار، آپ کی چیکس نظر آتی تھیں. یہ سلام نہیں ہے. خواتین یوں سلام پھیرتی ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ چکر دینا کیا ہوتا ہے سر کو؟ دس از ناٹ گڈ. آپ کو سروائکل کا ایشو ہو جائے گا کچھ دنوں میں. صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. آپ کی گردن اتنی فاسٹ موو نہیں کرنی چاہیے. سلام کا مطلب کیا؟ آپ کی گردن بالکل سیدھی رہے اور آپ اس کو آرام سے کہیں، اور یہ سیدھی ہے گردن میری، ٹھیک ہے؟ مجھے یہ ڈپ دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈپ کیوں دیتے ہیں؟ کوئی مقصد ہے اس کا؟ اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا یہ ڈپ دینا گردن کو. جی، تو عورتوں کو تو پتہ نہیں چلتا نا، وہ جیسے انہوں نے اللہ اکبر کیا تو وہ رکوع میں چلی جاتی، تو اس وقت پھر بعد میں جب ہو تو پھر وہ دہرائیں گے ہم نماز کو جیسے. اچھا دیکھیے، یہ پوچھ رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ جب امام صاحب تلاوت کرتے میں اس آیت پر آتے ہیں جس پر سجدہ تلاوت آتا ہے، تو امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے جب جاتے ہیں ڈائریکٹ سجدے میں تو خواتین سمجھتی ہیں وہ رکوع میں گئے، تو وہ پہلے رکوع میں چلی جاتی ہیں اور اس میں یہ نقصان ہو جاتا ہوگا کہ وہ شاید سجدہ نہیں کر پاتی ہیں. ایک بات جو میرا آبزرویشن ہے، مسجدوں کے اندر جو امام ہوتے ہیں وہ نیت کرنے سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ پہلی رکعت میں. اچھا میں بتاتی ہوں. ایک تو یہ کہ یہاں مسجدوں میں الحمدللہ بتایا جاتا ہے کہ پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں سجدہ ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ خواتین مسجد میں ادھر سلام پھیرتی ہیں اور ادھر باتیں کرنا شروع، اور امام صاحب نے کیا بولا وہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. تو ایک وجہ یہ ہو جاتی ہے. پہلی چیز کنسنٹریشن کی کوشش کریں کہ جو پڑھا جا رہا ہے آپ کو پتہ ہو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اور جب آیت سجدہ آئے گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر آپ کو قرآن سمجھ آ رہا ہے کہ اس جگہ پر آیت سجدہ آئی ہے. اگر کسی سے ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ رہ جاتی ہیں اور ان کا جو ہے وہ سجدہ نہیں ہوتا، ان کو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، وہ ان سے بھول چک میں گناہ جو ہے یا غلطی جو ہے یا کمی جو ہے وہ رہ گئی ہے، اس کو کرنے کی، دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اپنی کوالٹی آف لائف اور کوالٹی آف نماز بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ سن رہی ہیں آپ اس پر کنسنٹریشن کی کوشش کریں.
تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس وقت آیت سجدہ آئی ہے. آیت سجدہ کی پراپر دعا ہے سجدہ وجیہ للذی ولی، اس کو یاد کریں. اور جب آپ اس صورت میں آپ جماعت میں اس کو پڑھ رہی ہیں یا جب آپ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں اور آپ آیت سجدہ پر جاتی ہیں، جو دعا رسول اللہ نے سکھائی ہے اسی کو پڑھنے کی کوشش کریں. اور اگر نہیں آتی، جب تک کوئی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن مسنون دعا یاد کریں تاکہ آپ کو پراپر ثواب ملے اس کا انشاءاللہ. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سٹرکچرڈ وضو دیا ہے، اتنا سٹرکچرڈ غسل دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی سٹرکچرڈ نماز دی ہے جس سے اگر آپ اور میں اپنی مرضی سے ادھر ادھر ہوں گے تو ہماری نماز کی قبولیت پر، اس کی ویلیڈیٹی پر فرق پڑ جائے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے جس اللہ نے آپ کو اور مجھے دن کی 5 نمازیں اتنی سٹرکچرڈ دی ہیں، 24 گھنٹوں میں اگر ہم 5 نمازوں کا وقت نکالیں تو کتنا بنتا ہے؟ شاید آدھا گھنٹہ بہت ہو گیا تو 45 منٹس یہی بنتا ہے نا. جس رب نے اتنی سٹرکچرڈ عبادت دی ہے اس نے زندگی مجھے انسٹرکچرڈ دی ہوگی. عقل نہیں کام کرتی ہماری، وہ ہمیں ایسے ہی چھوڑ دے گا کہ ہاں بس تم اس وقت پراپر عبد بننا جب تم جائے نماز بچھا کر کھڑی ہو جاؤ، باقی خیر ہے جو مرضی کر لو، باقی تمہاری اپنی مرضی ہے. جس رب نے نماز اتنی سٹرکچرڈ دی ہے اس نے زندگی میں اٹھنے بیٹھنے کا بھی بہت سٹرکچرڈ انداز دیا ہے. اس لیے سورۃ الانعام کی آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے اس ایاک نعبد کی ایکسپلینیشن کے اوپر کہ اللہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اور صرف آپ کے لیے. بعض اسکالرز نے کہا کہ یہ جو سورہ انعام کی آیت ہے اس میں سے ہر ایک چیز کو اٹھا لیں، جیسے صلاۃ کو اٹھا لیں، نسکی کو اٹھا لیں، حیاتی کو اٹھا لیں اور مماتی کو اٹھا لیں. اور جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس میں الحمدو کی جگہ پر فٹ کر دیں. جیسے مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین میں سے میں اگر الحمدو ہٹا کر الصلاتی لگا دوں تو کیا بن جائے گا؟ الصلاتی للہ رب العالمین. میری نماز کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے. اگر میں الصلاتی کو ہٹا کر وہاں پر مثال کے طور پر نسکی لگا دوں تو کیا بن جائے گا؟ نسکی للہ رب العالمین. میری قربانی کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے. تو اپنی نمازوں کو چیک کریں.